یحییٰ خان کا نام بطور رنگین مزاج حکمران کے ہماری تاریخ کے ماتھے پر سیاہ داغ ہے۔ ان کی متوالی طبیعت اور رنگین مزاجی سے ایک زمانہ واقف تھا۔ پاکستان کے رومان پرست حکمران تھے۔ بحیثیت حاکم اعلیٰ ان کا ایک ہی کام تھا کہ رومان پالنا اور انہیں جوان کرنا۔ وہ میدان عشق میں آزاد پنچھی کے طور پر مشہور تھے، چنانچہ وہ ڈال ڈال اڑتے رہے۔ اپنی حرکات کی بدولت یحییٰ خان نے حسینوں میں خوب نام کمایا۔ وہ شراب و شباب دونوں کے رسیہ تھے۔ ان کے دور اقتدار کو تجزیہ نگار رنگیلے شاہ کا دور قرار دیتے ہیں۔ یحییٰ خان کی بدنام زمانہ حرکات نے انہیں پاکستان کے اندر ہی نہیں دنیا بھر میں بدنام کر دیا تھا۔ ان کے عہد اقتدار کی مثال دیتے ہوئے دشمنان اسلام مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے دور میں بری شہرت کی حامل خواتین بغیر کسی رکاوٹ کے ایوان صدر کے اندر آتی جاتی تھیں۔ وہ پاکستان کی مسلح افواج کا کمانڈر تھا، مگر رنڈی اور کنجری کی محفلوں کو لیڈ کرنے میں خاصی شہرت رکھتا تھا۔ اس زمانے میں ایک عورت کا نام ایوان اقتدار میں صبح شام گونجا کرتا تھا۔ اس عورت کو لوگ جنرل رانی کہتے، حالانکہ اس کا اصلی نام اقلیم اختر تھا، مگر جنرل رانی کے نام سے اسے شہرت ملی، اور یہ نام اسے ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ وہ گجرات کے ایک تھانے دار کی بیوی تھی۔ 1964 میں اس کی رسائی جنرل یحییٰ خان تک ہوئی۔ خوبصورت و گداز بدن رنگیلے بادشاہ کی کمزوری تھا۔ خوبصورت، تر و تازہ اور بھرا ہوا جسم دیکھتے ہی جنرل صاحب کے منہ میں رال ٹپکنا شروع ہو جاتی۔ اس زمانے رانی پر جوانی کی بہار تھی۔ اس کے جسم میں جوانی کی کونپلیں پھوٹی ہوئی تھیں۔ حسن ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ جو رانی کو ایک بار دیکھتا بار بار دیکھنے کی دعا مانگنے لگتا۔ ایسے میں وہ جنرل یحییٰ خان کی نظروں کے سامنے گئی تو پھر اسی کی ہو کر رہ گئی۔ وہ نہ صرف خود رنگیلے بادشاہ کی راتوں کو رنگین بنانے لگی، بلکہ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اپنے ساتھ نئی اور تازہ جوانیوں کی کھیپ بھی ایوان صدر لانے لگی۔ مغل بادشاہ رنگیلا کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ وہ سیڑھیاں دوشیزاؤں کی چھاتیوں کے سہارے چڑھا کرتا تھا۔ جنرل صاحب نے اس کی ریت کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اس میں نئی جدت اور نکھار پیدا کیا۔ جنرل رانی نجی محفلوں میں اکثر کہا کرتی کہ وہ دنیا بھر کا کام جنرل یحییٰ سے کروا سکتی ہے۔ جنرل یحییٰ کے بارے میں اس کے ریمارکس یہ تھے کہ اس میں خود غرضی اور منافقت انتہا درجے کی ہے۔ اس کی رگوں میں خون کی جگہ شراب گردش کرتی۔ مجھے وہ تمام گر معلوم ہیں جس سے اس کی خواہشات کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ مردوں کے دلوں پر راج کرنے کے تمام گروں سے واقف اس دلربا حسینہ نے، جو اپنے حلقے میں بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور تھی، عرصہ دراز تک یحییٰ خان کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا۔ یحییٰ خان اور جنرل رانی کا ایک قصہ بہت مشہور ہوا۔ 1965 کی جنگ کے بعد ایک تقریب میں جنرل رانی نے بہت بڑا کیک کاٹا۔ اس
موقع پر اس نے نیم عریاں لباس پہن کر رقص کیا، ساتھ پنجابی گانا اونچی آواز میں سنایا۔ جنرل یحییٰ کے دور میں جنرل رانی اور اس کے گھر والوں کو سرکاری پروٹوکول حاصل تھا۔ جنرل یحییٰ کا نام ایک دوسری حسینہ کے ساتھ بھی بہت مشہور ہوا۔ وہ اداکارہ ترانہ تھی جسے لوگوں نے قومی ترانہ قرار دے رکھا تھا۔ جنرل صاحب کی محفلوں کو گرمانا اس کے خاص فرائض میں شامل تھا۔ اس کا حسن قیامت خیز تھا۔ اس حسینہ کے گلے کے نیچے ایک تھوڑا سا حلقہ تھا جس میں شباب پرست جنرل یحییٰ شراب ڈال کر پیتا تھا۔ گلے کے حلقے میں یحییٰ خان کی شخصیت پر مختلف افراد نے تبصرے کیے اور لکھے۔ مغربی جرائد نے شباب پرست کے بارے میں لکھا، ہر شخص مختلف طریقے سے ناشتہ کرتا ہے۔ انگریز انڈے اور سور پسند کرتے ہیں، جرمن سوس پسند کرتے ہیں، مگر یحییٰ خان زنا پسند کرتے ہیں۔ ناشتے میں جس قوم میں زنا پھیل جائے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ 1971 کی ذلت آمیز شخص ایک زانی حکمران کے کرتوتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب تھا، کیونکہ ایک طرف جنرل یحییٰ خان تھے اور دوسری طرف اسی کماش کے ذوالفقار علی بھٹو۔ یحییٰ خان کو شراب و شباب کے سوا کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ پاکستان میں اس کا نام جہاں سیاسی طور پر متنازع ہے، وہیں پریوں اور حسینوں کی وجہ سے تاریخ میں یاد رہے گا۔ چند حسینوں کا جنرل یحییٰ پر اتنا جادو تھا کہ امریکی جریدے نیوز ویک کو اپنی ایک رپورٹ میں لکھنا پڑا کہ قوماز میں یحییٰ خان کے دور میں اصل حکمران 12 عورتیں تھیں۔ اداکارہ اندلیب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ یحییٰ خان کی ناجائز اولاد ہے۔ خیال رہے یہ وہی اداکارہ اندلیب ہے جس پر اس کے عاشق حنیف گھمن نے تیزاب پھینکا تھا۔ اندلیب کی والدہ جنرل رانی کے گروپ کی سرکردہ حسینوں میں سے تھی۔ جنرل رانی، جسے مسز آغا اپنی بہن کہتی تھی، کے توسط سے اس کے تعلقات یحییٰ خان سے استوار ہوئے۔ دونوں کے رنگین جسمانی تعلقات کے نتیجے میں اندلیب پیدا ہوئی۔ مسز آغا کھلم کھلا کہا کرتی تھی کہ میرا سب کچھ صرف اور صرف یحییٰ خان ہے۔ امریکی جریدے نیوز ویک نے جنرل یحییٰ خان اور دوسری عورتوں کے ساتھ چند غیر مہذب تصاویر بھی شائع کیں۔ غصے میں جنرل یحییٰ نے رسالے کی پاکستان میں فروخت رکوا دی، جس پر رسالے نے رد عمل کے طور پر جنرل یحییٰ کے دل پر حکمرانی کرنے والی تمام حسینوں کی تفصیل چھاپ دی، جن میں جنرل رانی بلقیس خانم، جنرل رانی کی 2 بیٹیاں مسز کے حسین، گلوکارہ نور جہان، پشاور کی ایک رقاصہ اور فلمی اداکارائیں شامل تھیں۔ رسالے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مذکورہ خواتین جنرل یحییٰ خان سے تعلقات کی آڑ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را اور CIA کے لیے کام کرتی رہیں۔ سویلین فلاں غدار ہے، فلاں غدار ہے، فلاں غدار ہے، یہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں اور دسمبر کے حوالے سے۔ جی، جنرل یحییٰ خان کے رنگین مزاجی کے باعث پاکستانی افواج ہی نہیں، اسلام کو بھی اسلام دشمن افراد کو بدنام کرنے کا موقع ملا۔ جنرل رانی سے ایک محفل میں جنرل یحییٰ خان نے قبل از وقت کہا تھا کہ میں ایوب خان سے اقتدار لوں گا، اور پھر اس نے اپنی بات کو ثابت کیا۔
یہ دیکھیں پہلے کہہ دیا تھا کہ میں لوں گا۔ قدرت اللہ شہاب یحییٰ خان کا شخصی تعارف کروانے کے بعد ایک جگہ لکھتے ہیں، کئی برس بعد مجھے یحییٰ خان کی زیارت ایک اور رنگ میں نصیب ہوئی۔ جب پاکستان کا دارالحکومت راولپنڈی اور اسلام آباد منتقل ہو رہا تھا تو ارباب پنڈی کلب نے کراچی سے تازہ آنے والوں کے لیے ایک خیر سگالی کی محفل منعقد کی۔ مارشل لاء کا بول بالا تھا، کئی سول سرونٹ چند کلیدی فوجی حکام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ کچھ بیگمات بھی اس مہم پر اپنے خاوندوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے سج دھج کر شریک محفل تھیں۔ یہ بھی شارٹ کٹ ہے پاکستان میں، بیگمات پیش کرنا، سج دھج کے چھوٹے چھوٹے کپڑے، جلدی ترقی ہو جاتی ہے، اچھا پیکج مل جاتا ہے۔ اس انجمن میں یحییٰ خان چہک چہک کر پھدک پھدک کر کبھی ایک بیگم اور کبھی دوسری بیگم سے ٹکراتا تھا۔ بڑی محنت و مشقت کے بعد اس نے ایک خاتون کو پھانسا اور اسے گھیر گھار کر باہر لان میں لے گیا۔ کچھ دیر آنکھ مچولی کا کھیل ہوتا رہا، آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ بدقسمتی کے عالم میں یحییٰ خان کی بہیمانہ ہنہناہٹ اور نازک خاتون کے نرم و نازک کہہ کے اندر بیٹھے ہوئے دوسرے امیدواروں کی چھاتی پر مونگ دلتے رہے، کیونکہ یحییٰ خان ہنہنا رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی، چہک رہی تھی۔ پھر زور کا دھماکہ ہوا اور سب لوگ بھاگ کر باہر آ گئے۔ خاتون تو ایک میز پر ٹانگیں لٹکائے ہوئے آرام سے شیمپین پی رہی تھی، لیکن غریب یحییٰ خان کسی کرسی سے ٹکرا کر موئے دمبے کی طرح زمین پر چاروں شانے چت گرا پڑا تھا۔ ذہن میں رکھیں، صدر ہے اور آرمی چیف ہے۔ یار لوگوں نے بڑی مشکل سے اٹھایا، کچھ لوگوں نے بڑی مشکل سے پینٹ کا بیلٹ بند کیا۔ وہ حنوط شدہ اکڑی ہوئی لاش کی طرح بے حس و حرکت کھڑا ہو گیا اور کسی نے اس کی پتلون اوپر کھینچ کر بڑی مشکل سے توند کے نشیب پر پھر فٹ کی۔ جنرل یحییٰ خان شراب پیتے تھے، مگر وہ بھٹو اور شیخ مجیب الرحمن دونوں کو کبھی کبھار ساتھ بٹھا کر بھی پی لیا کرتے تھے۔ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو معلوم تھا کہ یحییٰ کے شوق کس قسم کے ہیں، اس لیے وہ لاڑکانہ میں یحییٰ خان کو شکار کھلوانے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوازمات سے بھی اس کی سیوا کیا کرتا۔ یہ اس وقت فارم 47 کا اردلی تھا، یہ بٹ مین تھا، یہ دلال تھا، یہ فخر ایشیا۔ یہ لاڑکانہ لے جاتا، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں ایک لاڑکانہ پلان ہے، آپ کو پورا پڑھ کے سناؤں گا، اور اس کی وہاں پہ خدمت کرتا اور وہاں اس کو چیزیں مہیا کرتا۔ یہ فخر ایشیا، یہ ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ ذکر اس دور کا ہے جب شراب کھلے عام فروخت ہوتی تھی، قبہ خانے کھلے عام چلتے تھے، ہوٹلوں میں گانے بجانے اور جسم فروشی کا کاروبار کھلے عام ہوتا تھا۔ اور یہ درست ہے کہ اسلام ان تمام برائیوں کی ممانعت کرتا ہے، مگر شراب فروخت کرنے اور خریدنے والوں کو ممکن ہے رشوت لینے کے لیے تو پکڑ لیا جاتا ہو، مگر انہیں اس لیے بہت ہی کم پکڑا جاتا تھا کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس طرح عیاشی 1960 کی دہائی میں ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حکمران طبقہ غیر محسوس انداز میں پاکستان کو سیکس فری سوسائٹی کی طرف لے جا رہا ہے۔
یہ پیراگراف سننا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اسلامی قوانین اس لیے نافذ نہیں کیے تھے کہ ان پر راتوں رات اسلام کی رحمتیں نازل ہو گئی تھیں، بلکہ ایسا انہوں نے محض اقتدار بچانے اور مولوی حضرات کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ بھٹو مرحوم نے شراب پر تو پابندی لگا دی، لیکن شراب کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی ساری کابینہ شراب پیتے تھے، اور صرف سیاستدانوں پر ہی کیا، موقوف بڑی تعداد میں سول اور ملٹری بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی یہی شغل فرماتے تھے۔ لیکن ان تمام افراد کی مے نوشی کے قصے اس لیے زبان زد عام نہ ہوئے کہ انہیں پینے کا سلیقہ آتا تھا، سوائے چند ایک نوجوان حضرات کے، جن میں غلام مصطفیٰ کھر بھی شامل تھا۔ جب غلام مصطفیٰ کھر گورنر بنے تو وہ شراب پی کر لاہور میں گورنر ہاؤس کے کمروں اور وسیع و عریض سبزہ زار میں غل غپاڑا مچا دیا کرتے تھے، اور وہ حسین و جمیل خواتین کے ساتھ کس طرح تفریحی لمحات گزارتے تھے، وہ اپنی جگہ ایک حقیقت اور تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جام صادق شراب نوشی کے حوالے سے بدنام اس لیے ہو گئے کہ وہ سب کے سامنے پیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں شرابی ہوں، منافق نہیں، ہاں میں پیتا ہوں اور ڈٹ کر پیتا ہوں۔ یہی کچھ حال جنرل یحییٰ خان کا بھی تھا، جو پیتے تھے اور ڈٹ کر پیتے تھے۔ وہ شراب پیتے نہیں تھے بلکہ شراب میں نہاتے تھے، اور ان کی یہی حرکت نہ صرف ان کے اپنے لیے بلکہ ان کے خاندان کے لیے بھی رسوائی کا سبب بنی۔ ایک مرتبہ موصوف نے ایک غیر ملکی دورے کے دوران اس قدر شراب پی لی کہ ایوان صدر کے عملے کو جہاز 2 گھنٹے تک محض اس لیے فضا میں رکھنا پڑا کہ صدر محترم نشے میں تھے اور ان کا نشہ نہیں اتر رہا تھا اور وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 150، 149، 148، 147، 146، اور کتاب ہے پارلیمانی مجرے ڈاکٹر اختر نواز خان۔ یہ ہے ہماری تاریخ اور ان لوگوں سے ہمارا پڑا ہے واسطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 13 دسمبر 2025 ہے، اس لیے میں نے ایک آرمی چیف کا آپ کے سامنے ذکر کیا، کیونکہ تمام قسم کی جو برائیاں ہیں نا وہ سویلینز میں ہیں، وہ غدار بھی ہیں، وہ ملک دشمن بھی ہیں، اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا احترام بھی نہیں کرتے، اور وہ بد زبان بھی ہیں۔ تو میں نے کہا ذرا ہلکا سا آپ کو یہ ٹیسٹ کرا دوں۔ دن ہے آج، ہفتے کا ویکینڈ ہے، امید ہے آپ اپنے ویکینڈ کو انجوائے کریں گے۔ پاکستان کے کچھ حالات، سیاسی واقعات، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے، پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان کے حالات اچھے ہیں یا اچھے ہونے والے ہیں۔ آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ میرا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کو فکری دعوت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فکر کریں، اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے تھمبنیل دیکھ کر پہلی دفعہ کلک کیا ہے تو ہمیں سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ڈیفرنٹ سٹف ملے گا۔ اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں، جنرل یحییٰ خان کا قصہ اپنے دوستوں کو سنائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے، اور یہ ادارہ یعنی خالی ایوب پیدا نہیں کیا، مشرف، ضیاء اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور بہت سارے، تو یہ ہماری جو ہے وہ تاریخ رہی ہے۔ یہ واقعہ شیئر کریں، اور جو سپورٹ کرتے ہیں، اصل میں سپورٹ کرتے ہیں، وہ ویڈیو کو جب کلک کریں تو وہ ویڈیو کو پورا سماعت فرمایا کریں، کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ آج کل جمائمہ اور ایلون مسک کی آپس میں جنگ چل رہی ہے، اور ان کو جواب دیا گیا ہے کہ آپ چونکہ اسرائیل پہ تنقید کرتی ہیں، آپ پاکستانی حکومت پر تنقید کرتی ہیں، اس لیے آپ کے فالورز جو ہے وہ 2 لاکھ کم ہو گئے ہیں۔ تو ایلون مسک اور جمائمہ آمنے سامنے ہیں۔
کئی دفعہ جمائمہ ان کو ٹیگ کر کے کہہ چکی ہیں کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہاں پر ہر کسی کو آزادی رائے کا حق ہوگا، لیکن آپ کا جو ایکس ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال ایک اور خبر جو آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ خبر یہ کہ جو فیض حمید ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ڈی جی ISI، ان کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے۔ قوم کی آنکھوں میں پھر دھول جھونکی گئی ہے، قوم کو چیپ بنایا گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے جی بالکل جاری نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں سیاسی مداخلت۔ اب سیاسی مداخلت کا سیاسی تفصیلی فیصلہ آ گیا تو کئی پردے نشینوں کے نام آئیں گے، بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے، تو ظاہر ہے آپ جاری نہیں کریں گے۔ پھر اس میں کہا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، کس کس کی ویڈیوز ہیں، فیض کے پاس وہ سپائی ماسٹر تھا، کس کس کی آڈیوز ہیں وہ بھی آپ جاری نہیں کریں گے۔ بہرحال آج آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، آپ کو یہ غور سے دیکھیں، میری جوانی نظر آئے گی اور میرے ساتھ کون کھڑے ہیں؟ جی میرے ساتھ خان صاحب کھڑے ہیں، زوم کر کے دیکھیں گے نا آپ۔ یہ ہے 2007۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں نے 2007 میں خان صاحب کے ساتھ ڈنڈے بھی کھائے اور آنسو گیس بھی کھائی۔ یہ تحریک چل رہی تھی وکلا کی، افتخار چودھری کی۔ اس وقت عمران خان کے پاس 25 سے 26 لوگ تھے ٹوٹل، جن میں ایک میں بھی تھا۔ بعد میں پھر رہنماؤں کا اور راہبروں کا سیلاب آ گیا، آپ کو پتہ ہے لوگ سارے آ گئے۔ تو میں نے آج یہ آپ کو دکھانی تھی اپنی تصویر، یہ میں اور خان صاحب ہیں۔ یہ ہے شاہراہ دستور، جہاں پہ ہمیں بہت ڈنڈے پڑے اور آنسو گیس کا ہم نے سامنا کیا جب افتخار چودھری کی اور مشرف کے خلاف مک گیا تیرا شو مشرف، گو مشرف، گو مشرف، یہ نعرے تھے۔ ہم بھی ہیں دیوانے پرانے، یہ کہا تھا احمد فراز نے۔ تو کب سے اس جو ہے نا وہ دشت میں پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کی ہیں۔ یہ میں نے تصویر اس لیے آپ کو جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے کہ یہ 2007 کی تصویر ہے۔ بہرحال مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر داخلہ گئے تھے محسن نقوی یوٹیوبرز کو لندن سے لانے کے لیے، ان کا دورہ ناکام ہو گیا ہے اور انگلینڈ نے انکار کر دیا ہے۔ تو وہ محسن نقوی رجب بٹ کو لے آئے ہیں کہ اور جو فیملی کی عورتیں رہ گئی ہیں ان کو دکھاؤ، اور کوئی نانی والا ہے یا کرنانی والا ہے اس کو لے آئے ہیں کہ تمہارے بھی گھر میں اگر کوئی بچ گیا ہے تو اس کو لوگوں کو دکھاؤ اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ بناؤ۔ بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ اقوام متحدہ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے جو ہے نا وہ عمران خان کی جو ہے نا وہ جیل پہ، کہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ مزید جو ہے نا وہ ایلس ڈیوڈ جو ہیں، جنہوں نے یہ جو ہے نا وہ یہی نام ہے میرا خیال ہے، نام ان کسی طرح ہی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو نماز ادا نہیں کرنے دی جاتی، یعنی وہ لوگوں میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ عمران خان چاہتے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو وزن ہے وہ کیوں گر رہا ہے، یعنی اس کی کیا وجہ ہے، ڈپریشن ہے یا جو ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیڑے مکوڑوں کا ذکر کیا ہے کہ عمران خان کے سیل میں کیڑے مکوڑے ہیں جو جان بوجھ کر جو ہے وہ چھوڑے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ عمران خان کو رسائی کیوں نہیں دی جا رہی ذاتی ڈاکٹرز کے لیے، کہ ذاتی ڈاکٹرز کے لیے ان کی جو ہے وہ رسائی ہونی چاہیے اور ذاتی ڈاکٹرز ان کو جو ہے وہ دیکھیں۔ پھر انہوں نے عمران خان کا گولیوں کا ذکر کیا ہے کہ عمران خان کو گولیاں لگی ہیں، ماری گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس زخم کی کیا پوزیشن ہے، بلکہ اقوام متحدہ نے یہاں تک کہا ہے کہ عمران خان لفٹر سے بڑی بری طرح گرے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس چوٹ کی کیا پوزیشن ہے، عمران خان کی جو بیک ہے اس وقت متاثر ہوئی تھی تو اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو یہ اقوام متحدہ نے چارج شیٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ بادشاہ سلامت وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، یعنی اچھا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک دفعہ ریٹائر ہوئے پھر دوسری دفعہ ریٹائر ہوئے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک شگفتہ سی جو ہے وہ تحریر رکھنی ہے، امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ اماموں کا سرکاری ادب، امام آپ جانتے ہوں گے بڑے خوبصورت لگتے ہیں بعض لوگوں کو امام، اماموں کا سرکاری ادب اسلام آباد کے حال میں عجب رنگ تھا،
इमामें चमक रहे थे, जुब्बे दमक रहे थे और माहौल ऐसा जैसे उम्मत मुसलमा अभी अभी मुत्तहिद होने वाली हो। इतनी दाढ़ियाँ, इतने इमामे, इतने चोए, इतने जुब्बे, इतने लहंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सामने इक़्तिदार मौजूद था। दरवाज़ा खुला, नकीब ने नाम पुकारा और वज़ीर आज़म अर्दली के साथ वही साबिक जनरल दाखिल हुए जिनका रोब रिटायरमेंट के बाद भी रिटायर नहीं होता। और बस वही उलमा जो मिंबर पर यजीद को जिंदा कर कर के कई बार मार चुके हैं, यकायक ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी कुतुबे वक्त की तशरीफ आवरी हो गई हो, सर झुके, हाथ बंधे और गैरत फ्लाइट मोड पर जो हजरात हर जुमा जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक पढ़ाते हैं, आज सामने मौजूद सुल्तान को देखकर कलमा भी शायद कहीं प्रोटोकॉल में गुम हो गया। पूरा हॉल खामोश, न किसी ने पूछा जनाब रिटायर होकर भी बादशाहत कैसे चल रही है, न किसी ने ये याद किया कि एहतसाब सिर्फ किताबों में नहीं होता। बाहर मुल्क में जुल्म की फहरिस्त लंबी है, ख़वातीन पर तशद्दुद, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ, मगर अंदर उलमा के चेहरों पर वही सरकारी सुकून था जो मराद के साथ आता है। लब्बैक के लापता कारकुन व उलमा, डी चौक के मजलूम, जेलों की सदाएं, किसी ने कुछ ना पूछा, बस माइक की बारी का इंतज़ार और वफादारी के नए कसीदे। कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, तस्वीरें बनी, दुआएं हुई, मजलूमों के लिए नहीं, जालमों के इस्तेहकाम के लिए, और सब यूं रुखसत हुए जैसे दिल में कह रहे हों यजीद तो तारीख का किरदार है, असल एहतियात उनसे है जो अभी तख्त पर बैठे हैं। ये हाल था। मैं अक्सर हैरान होता था कि वो कौन लोग थे जिन्होंने यजीद को फतवा दिया था, लेकिन जब इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मैंने जुब्बे देखे, इमामे देखे, दाढ़ियों पर आधा आधा पौ तेल मला हुआ देखा, तो मुझे समझ आ गई कि वो कौन लोग थे। आपको पता है कि दरबार यजीद में किसने जवाब दिया था? जी, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह जब बोली यजीद के सामने, तो वहाँ पर एक अंधे बुजुर्ग बैठे थे। जो ही जो है वो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह बोली तो बूढ़ा फौरन खड़ा हो गया और उसने कहा कि अली जिंदा है, अली बोल रहा है। तो उनको बताया गया नहीं, अली की बेटी बोल रही है दरबार यजीद में और यजीद के सामने। और कहा गया कि हम कामयाब हुए और तुम नाकाम हुए। उधर मुअज्जिन ने आज़ान में कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जो ही मुअज्जिन ने कहा तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने कहा सुन यजीद, तू कामयाब हुआ या हम कामयाब हुए। आज़ान में किसका नाम लिया जा रहा है? कि जिसका नाम लिया जा रहा है वो कौन था, वो हमारा क्या लगता था, हम किसकी औलाद हैं, तो कामयाब कौन हुआ? बहरहाल इन्होंने कहा कि उसको छोड़ो, जो तख्त पर बैठे हैं इनकी हिफाजत की जो है वो दुआ मांगो। पनामा का जो है ना वो फैसला आता है और 5-0 से नवाज शरीफ को बेदखल कर दिया जाता है, नाअहल कर दिया जाता है कि तुम करप्ट हो, तुम चोर हो, तुम ठग हो, तुम नौसरबाज हो, तुम्हारे पास रसीदें नहीं हैं। उसको जो है पहनाया जाता है पहनावा खलाई मखलूक कि जर्नैलों ने जो है वो मेरे खिलाफ ये साजिश की है, वोट को इज्जत दो। हालांकि ये पूरी दुनिया में आपको पता है कि पनामा में कई उसकी लपेट में आए, लेकिन इस मकार लूमड़ी ने इसको जो है ना ये रंग दिया। ठीक है जी। और खलाई मखलूक और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा। अब मोहम्मद ज़ुबैर क्या इंकशाफ करते हैं? मोहम्मद ज़ुबैर इंकशाफ करते हैं कि बाजवा के बेटे की शादी थी और नवाज शरीफ जेल में थे, हमें दावत मिली
تو خواجہ آصف وہاں پہ پہنچ گئے۔ میں نے خواجہ آصف کو کہا کہ ادھر نواز شریف کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ادھر تم جو ہے نا وہ شادی پہ جا رہے ہو۔ تو خواجہ آصف نے کہا کہ سیاسی باتوں کو علیحدہ رکھو، اور اس شادی میں خواجہ آصف نے 5 دفعہ شرکت کی۔ اتنی دفعہ تو میرا خیال ہے مراسی نہیں آئے ہوں گے جتنی دفعہ خواجہ آصف کیا، کیونکہ 2018 میں خواجہ آصف کو باجوہ نے جتوایا، 2024 میں خواجہ آصف کو جنرل عاصم منیر نے جتوایا۔ وہاں پہ یہ لے دے کر رہے تھے، وہاں پہ یہ آپس میں جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر رہے تھے۔ پھر سلیمان شہباز کا نام آ گیا ارشد شریف کی ٹیٹیوں میں، ارشد شریف نے سارے ثبوت دے دیے، تیاری ہو گئی کہ سلیمان شہباز کو گرفتار کرنا ہے۔ فیض امید سلیمان شہباز کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر جو ہے وہ فرار کرواتے ہیں ملک سے۔ یہ ذرا عمران کا جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ان کا عمران پروجیکٹ تھا۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل قیوم، یہ بھی چکوال کے ہیں، نواز شریف جیل میں تھے، جنرل فیض کو قیوم ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہولا ہاتھ رکھو، خیال کرو۔ تو فیض امید کہتے ہیں کہ میرا سارا خاندان نون لیگی ہے، میں خود نون لیگی ہوں، میں خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا، ان کی ذرا آپ دیکھیں۔ پھر ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف ڈیل کر رہے تھے، ڈیل کی شرط تھی ایکسٹینشن، اور انہوں نے زور ڈالا کہ ایکسٹینشن دی جائے۔ پھر سب نے مل کر باجوہ کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی، اور ادھر ڈیل چل رہی تھی۔ پی ٹی ایم آپ کے سامنے آ گیا، امپورٹڈ سرکار۔ پھر ایک اور واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے اس نے شہزاد اکبر نے، کہ فارم ہاؤس بنایا نیلا دلہ میں، چکوال کا ایک گاؤں ہے، اس نے فیض نے، شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، شہباز شریف نے جو ہے نا وہ ڈی سی پنڈی کو راتوں رات حکم کیا کہ فارم ہاؤس کے دروازے تک روڈ بناؤ، اور روڈ بنا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فیض امید کے فارم ہاؤس تک پہنچ کے سڑک ختم ہو جاتی ہے، روڈ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شہباز شریف نے بنوایا، راتوں رات بنوایا یہ روڈ۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کتنے مکار ہیں۔ بیانیہ کیا تھا، عمران فیض کو چیف بنا رہا ہے، اور یہ مل کے 10 سال یہ کریں گے، یہ مل کے وہ کریں گے۔ کرپشن بھی چھپ گئی، اقتدار بھی مل گیا، ووٹ کو عزت بھی مل گئی، بیٹی بھی وزیر اعلیٰ بن گئی، اور سارا کچھ آپ کے سامنے۔ عمران وہی ملنگ اور وہی درویش۔ اور آخری تحریر جو آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا۔ یہ جو ہے وہ آپ نے غور سے سننی ہے۔ یہ جملہ کسی جذباتی نعرے کا حصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آج پاکستان میں شاید ہی کوئی اختلاف رکھتا ہو۔ عمران خان کے خاتمے کا منصوبہ روز اول سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ لندن پلان کی ابتدا بھی اسی شرط سے ہوئی تھی، اور اس کی آخری لائن بھی اسی مطالبے پر ختم ہوئی تھی کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ مریم نواز نے صاف کہا تھا کہ ہمارا پہلا اور آخری مطالبہ عمران خان کے خاتمے کی صورت میں تسلی ہے۔ شریف خاندان وہی غصہ آج خان پر نکالنا چاہتا ہے جو کبھی ارشد شریف کے خون سے ٹھنڈا کیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان اب تک زندہ کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی عوامی رد عمل، مگر یہ بھی کیسا رد عمل؟ ہر بار صرف جذباتی رد عمل دیا گیا، شور، نعرے، دھمکیاں، مگر عملی نتیجہ کبھی نہیں نکلا۔ جب عمران خان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا تو جذبات بھڑکے، انجام صفر۔ گرفتاری پر دھواں اٹھا مگر آگ نہ لگی، اور آج جب قتل کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہی پرانا نعرہ، وہی باز گشت ہے۔ مگر عملی طور پر قوم کا جو طرز عمل ہمیشہ رہا ہے ویسے اب بھی ہے، صرف غصہ، صرف نفرت، صرف جذبات، لیکن نتیجہ صفر۔ کمپنی یہ سب باتیں جانتی ہے، وہ پاکستانی قوم کی نفسیات کے اندر اتر چکی ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کمپنی کسی ایک جنرل کا نام نہیں، نہ کوئی ایک تخت پر بیٹھا شخص ہے، یہ پوری با اثر مشینری ہے۔ فوجی دماغ، سیاسی دماغ، خفیہ دماغ، ریاستی دماغ، اور سب کی مشترکہ خواہش عمران خان کا خاتمہ ہے۔
خان کو بار بار بتایا گیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی رہا، او قتل کرو میرا۔ جہاں تک دلیل کا سوال ہے، میں خود بھی اس بات پر بار بار دہراتا ہوں کہ عمران خان کو آج تک ایک بھی ڈیل آفر نہیں ہوئی، نہ جیل سے نکالنے کی کوئی خفیہ کوشش کی گئی۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے، کمپوزڈ حکمت عملی ہے، اور قوم کو اس میں صرف تماشائی بنایا گیا ہے۔ قوم کے لیے اب وقت سوچنے کا نہیں، عمل کا ہے۔ اگر آج بھی قوم صرف جذباتی رد عمل پر اکتفا کرتی رہی، اگر صرف چیخیں، نعرے اور پوسٹیں ہی رہیں، تو انجام وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں۔ اب بھی صرف جذباتی نعروں تک رہے تو پھر سن لیں، یہ ملک پہلے بھی برباد تھا، اب بھی برباد ہے، اور آپ کی خاموشی اس بربادی کو آئندہ صدیوں تک پختہ کر دے گی۔ عمران خان کی زندگی قوم کے امتحان کی آخری لکیر ہے۔ اگر اس لکیر کو بھی مٹا دیا گیا تو پھر اس سرزمین پر امید کی کرن ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کی اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔